مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. شب برات کے تعلق سے کچھ سوال آئے ہیں، اس میں سے ایک تو یہ کہ شب برات کی عظمت و فضیلت پر قرآن و حدیث سے کچھ دلیلیں فراہم ہو جائیں، دوسرے یہ کہ حلوہ بنانا اور شب برات میں اور مزار وغیرہ کو صاف کرنا، اور تیسرے یہ کہ ویسے کرنے کے نام سے فاتحہ دلانا کیوں، یا اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے نام سے فاتحہ دلائی جا سکتی ہے یا نہیں. چوتھے یہ کہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داد کے شہید کرنے والا واقعہ اور اس کی اس روایت کا کیا معنی ہے، مطلب ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. تو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ اس کا جواب دیا جائے گا. آج اس کلپ کے ذریعے سے شب برات کی عظمت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. شب برات یعنی چھٹکارے کی رات. اس رات کو 4 ناموں سے جانا جاتا ہے. لیلۃ المبارکہ کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے، یعنی شب مبارک. لیلۃ الرحمہ کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے، یعنی شب رحمت. اور لیلۃ البرات یعنی شب برات کے نام سے بھی اس کی شہرت ہی ہے. اور لیلۃ الصدق یعنی شب پروانۂ نجات. ان 4 ناموں سے اس رات کو جانا جاتا ہے. اس رات میں چونکہ بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کو شب مبارک اور شب رحمت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کیونکہ برات کا معنی بری ہونا، نجات پانا ہے، اور صدق کا معنی پروانہ ہے. چونکہ اس رات میں خدا عز و جل اللہ غفور رحیم بندوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ دیتا ہے، اس لیے اسے شب برات اور شب پروانۂ نجات کہا جاتا ہے. یہ وہ عظمت والی رات ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں اور برکتوں کا جامع بنایا ہے. اور اس رات کی 5 خصوصیتیں تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں. یعنی اس رات میں معاملات کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسے تقسیم امور ہوتا ہے، نزول رحمت ہوتا ہے، فیضان بخشش ہے، قبول شفاعت ہے، فضیلت عبادت ہے. یہ خصائص کس قدر اہم ہیں اور ان کے باعث اور ان کی وجہ سے شب برات کا فضل و شرف کتنا عظیم ہے، اس کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس رات میں معاملات کی تقسیم، امور کی تقسیم ہوتی ہے. قرآن میں پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. قسم اس روشن کتاب کی، یعنی قرآن پاک کی، جو حلال و حرام وغیرہ احکام کا بیان فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. تو اس آیت کریمہ سے اسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا، یعنی شب مبارک.
مفسرین کہتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ میں جو لیلۃ مبارکہ ہے، اس سے یا تو شب قدر مراد ہے یا شب برات۔ اور قرآن کے نزول کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک پورا یعنی بتمام ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اس رات میں۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل 20 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے۔ اس شب کو شب مبارکہ اس لیے فرمایا گیا، اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور ہمیشہ اس شب میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ خزائن العرفان میں حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ نے اس کو نقل فرمایا۔ تو اسے لیلۃ المبارکہ اور شب مبارکہ اس آیت کریمہ سے بتایا جاتا ہے، اور لیلۃ المبارکہ سے مراد وہی شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات یعنی 14 کا دن گزار کر 15ویں جو رات ہوتی ہے وہ شب برات ہوتی ہے، اور اسے شب مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے تمام امور کائنات یعنی عروج و زوال، ادبار و اقبال، فتح و شکست، فراخی و تنگی، موت و حیات اور کارخانہ قدرت کے دوسرے شعبہ جات کی فہرست مرتب کی جاتی ہے، اور انتظام کار فرشتوں کو الگ الگ ان کے کاموں کی ڈیوٹی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ اس روشن کتاب کی بے شک قسم، یعنی قرآن پاک کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، اور بے شک ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم خاص سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس سے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ امور جو ہے تقسیم امور اسی رات میں ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے، جیسا کہ حضرت محقق مسائل جدیدہ نے مبارک رات میں اس کو نقل فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا سب لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے، رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حج کرے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کرام کے ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں لیلہ مبارکہ یا برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات ہے، اور اسی رات میں یہ سب کام انجام پاتے ہیں، جیسا کہ احادیث نبویہ اس کی شاہد ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی کیسے اہم بابرکت اور نادر امور انجام پاتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم۔ اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، جتنے آدمی اس سال وفات پائیں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال نیک بد پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھ چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ماہ شعبان کے روزے آپ کو دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ محبوب پسندیدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عائشہ، جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے
اس کا وقت وفات شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میرے وصال کا وقت اس حال میں لکھا جائے، میں اپنے رب کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اسی مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام روزہ کی حالت میں لکھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، انہی میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں وفات کے اوقات، روزیاں اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو فرشتے موت کو ایک فہرست دے کر یہ حکم دیا جاتا ہے، اس میں جس جس کا نام درج ہے اس کی روح قبض کرو، تو بندہ بستر بچھاتا ہے، شادی کرتا ہے، گھر بناتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیہ کریمہ میں وارد حکمت والا کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں سال بھر کے کاموں کا پختہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، زندہ رہنے والوں اور حج کرنے والوں کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، پھر ان نامزد لوگوں میں کسی کو کم یا زیادہ نہیں کیا جاتا۔ تو اب ان احادیث سے معلوم ہوا کہ وہ نورانی رات جس کو فرقان حکیم میں لیلۃ المبارکہ یا شب مبارک کہا گیا ہے، وہ رات ہے جس میں نظام میں نامہ کائنات کی تقسیم ہوتی ہے، وہ ہم گنہگاروں کی رہائی اور چھٹکارے کی رات شب برات ہے۔ تو اب اس رات کو ذکر و عبادت سے معمور رکھنا چاہیے۔ اب اس رات میں نزول رحمت اور فیضان بخشش بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی، یہ رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے۔ یعنی وہی 14 شعبان کا دن گزار کر جو رات آتی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور 15ویں رات ہے، اس رات کی یہ فضیلت و برکت کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا کوئی بھی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں، اور کوئی روزی کا چاہنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، یا کوئی گرفتار بلا ہے کہ میں اسے عافیت بخشوں، ہے کوئی ایسا، یعنی آج رحمتوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، کوئی بھی شخص میری کسی رحمت کا طالب ہے کہ میں اسے افضل و احسان سے نوازوں۔ رحمت عامہ کی داد و دہش کا یہ اعلان رات بھر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے۔